فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، جب خدا مہربان ہو جائے نا تو پھر پانی پینے سے بھی شفا ہو جاتی ہے۔ 300 سال کہنے کو تو ایک فکرہ ہے، 300 سال روتے رہے ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام، تو جب قبولیت کا وقت آیا تو خود دل میں خدا نے ڈال دیا، آدم ذرا یاد کر وہ کیا لکھا دیکھا تھا، وہ لکھا دیکھا تھا، پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کیوں نہ میں، ایسے خیال پیدا ہو گیا، خدا نے خود خیال پیدا فرمایا، جی وہ حجاب اتار دیا کہ اب آگے ایک نئی دنیا کی طرف لے چلنا ہے آدم کو، یہی نہیں بیٹھے رہنا۔ کافی رو لیا آدم نے، شاید آدمیت کے لیے وہ رونا کافی ہو جائے۔ اللہ اکبر، یاد آ گیا تو عرض کیا کہ مولا جنت میں حوض کوثر پر، فرشتوں کی آنکھوں میں، حوروں کے پیشانیوں پر، رضوان جنت کے ہاتھوں پر، میں نے جس کا نام تیرے نام کے ساتھ جڑا ہوا دیکھا ہے نا، اس پیارے حبیب کا صدقہ میری توبہ قبول ہو جائے۔ اور ساتھ ہی زبان پہ یہ دعا جاری ہو گئی، ربنا ظلمنا، کہہ لیجئے جن کو آتی ہے پڑھ، ربنا ظلمنا انفسنا لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا، اے ہمارے رب، ہمارے میرے رب نہیں کہا، ہمارے، کیونکہ حضرت حوا بھی تو ساتھ شامل ہے، یہاں ہیں یا نہیں ہیں۔ ایک مسئلہ فقہی یہاں سے ثابت ہو رہا ہے، جس کے حق میں آپ دعا کرنا چاہتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ آپ کے پاس ہو۔ سبحان اللہ۔ وہ ہماری اماں، ان کی زوجہ محترمہ، وہ جدے میں ہوں اور وہ خود کہاں ہوں، سارندیپ، سری لنکا، انڈیا کے علاقے میں حضرت آدم علیہ السلام اترے، تو اگرچہ وہ پاس نہ ہو لیکن دعائے خیر تو جائز ہی جائز ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، ظلمنا انفسنا تھا تو وہ ترک مستحب، لیکن یہ حکم کس کو تھا؟ دیکھنا یہ ہے کہ حکم کس کو تھا۔ خلیفۃ اللہ کو حکم تھا کہ ولا تقربا ھذہ الشجرہ، اگرچہ گندم دانہ نہ کھانا وہ مستحب تھا، خلاف اولا ہوا ہے، خلاف اولا ہوا ہے، لیکن دیکھنا ہے کہ شان کتنی ہے۔ اتنی بڑی شان والے سے خلاف اولا ہونا اچھا نہیں تھا۔ حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف یہ بات منسوب ہے کہ کسی سفر کی وجہ سے، جلدی کی وجہ سے آج زندگی میں پہلے دن پہلی دفعہ نماز عصر کی پہلی 4 رکعتیں نہ پڑھ سکے، جماعت کا ٹائم ہو گیا، آپ نے جماعت کروا دی، جلدی میں تھے، سفر میں تھے، جو تھا، تو پہلی 4 سنتیں کیا ہیں؟ سنت غیر مؤکدہ ہیں، اور سنت غیر مؤکدہ کا فقہی مقام کیا ہے؟ وہ نفلوں کے قائم مقام ہے، اسی لیے پہلی اور تیسری رکعت میں سرا پڑھی جاتی ہے، اور پہلے اتحیات میں سارا یوم یقوم الحساب تک پڑھا جاتا ہے، کیونکہ سنت غیر مؤکدہ نفلوں کے قائم مقام ہے، تو وہ نفل ہی تھے نا، تو جلدی بھی تھی، سفر بھی تھا، نماز عصر پڑھا دی، رات کو حضور کی خواب میں زیارت ہوئی، فرمایا بیٹا تو میرا ہو اور سید ہو اور سنتیں چھوڑے، کیوں سنتیں چھوڑ دی تو نے، کیوں سنتیں چھوڑ دی؟ سرکار علیہ السلام نے یعنی نفل چھوڑنے پر، سنت غیر مؤکدہ نفل چھوڑنے پر فرمایا کہ ایسا کیوں ہو گیا بیٹے، تو اور میری سنت، تو شان دیکھنا شان کتنی ہے، شان کیا ہے کہ وہ ابو محمد بھی ہیں، آدم محمد کے باپ بھی ہیں،
ابراہیم کے باپ بھی ہیں، اسماعیل کے باپ بھی ہیں، ساری انسانیت کے باپ ہیں۔ ظلمنا، جو ہوا ہو گیا۔ ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر دیا ہے۔ اب جو ہونا تھا، ما بدا یا واسع الکرم واغفر لنا ما مدا، اے اللہ، علامہ بصیری کہتے ہیں مولا صلی وسلم قصیدہ بردہ میں کہ اے اللہ اب معاف کر دے جو بھی گزر گیا، جو بھی ہو چکا ہے وہ معاف کر دے، کہ تو وسیع کرم فرمانے والا ہے۔ واغفر لنا ما مدا یا واسع، اب وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو ہمیں معاف نہیں نہ کرے گا، اگر تو ہمیں بخشے گا نہیں نا، وَتَرْحَمْنَا، اگر تو رحمت کی برکھا نہیں برسائے گا ہم پر، تو پھر اس کا نتیجہ بڑا بھیانک ہوگا۔ لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اب ساتھ حضرات دعا پڑھ لیں، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ آمین۔ حضرات جی وقار، اللہ رب العالمین کی طرف سے آواز آئی، اے آدم سر اٹھا لے، سجدے سے سر اٹھا لیا، اپنے آنسو پونج، تجھے مبارک ہو، میری رحمت تجھ پر برس رہی۔ اب دیکھنا ہم تیری شانیں کتنی بناتے ہیں۔ جو جھک جائے، من تواضع للہ، جو جھک جائے اللہ کی رضا کے لیے، فقد رفعہ اللہ، اللہ اس کے درجے بلند کر دیتا ہے۔ اب دیکھنا کتنی بہاریں ہوں گی، یہ ساری زمین میں تیری اولاد سے بھر دوں۔ یہاں اب نوح بھی آئیں گے، شیس بھی آئیں گے، ابراہیم بھی آئیں گے، اب کعبہ بھی بنے گا، اب طواف بھی ہوگا، اب اللہ اکبر کی اذان دیں گے تیرے بنائے ہوئے گھر میں۔ اے آدم نے بنایا تھا کعبہ سب سے پہلے، اے آدم تیرے بنائے ہوئے گھر بیت اللہ شریف میں تیرا بیٹا محمد آ کر جب آواز دے گا اللہ اکبر، تو شان کتنی بنے گی۔ میری ساری کائنات وجد سے جھوم اٹھے گی جب کعبہ شریف میں محمد اذان پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی شانیں بنے گی پیارے آدم۔ اب دیکھنا، اب بس خاموش ہو جا، آنسو پوجھ لے، تجھے مبارک ہو، تیری توبہ قبول ہو۔ اس کا مطلب یہ بھی ہوا نا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ بڑے گناہ کے بعد توبہ کی جائے۔ بڑا گناہ توبہ کے بعد بڑا نہیں رہتا، اللہ اس کو مٹا دیتا ہے۔ بڑا گناہ توبہ کے بعد بڑا نہیں رہتا، اور چھوٹا گناہ بار بار کرنے سے چھوٹا نہیں رہتا، وہ گناہ کبیرہ بن جاتا ہے، وہ بھاری گناہ بن جاتا ہے۔ کسی چھوٹی نیکی کو چھوٹی سمجھ کے چھوڑ نہ دو، کسی چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کے ارتکاب نہ کر بیٹھو۔ آج میں توبہ کے بارے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ توبہ کا لفظی معنی ہے رجوع کرنا۔ کافر نے توبہ کر لی، کیا مطلب؟ اس نے کفر سے رجوع کر لیا اسلام کی طرف۔ مشرک نے توبہ کر لی، شرک سے رجوع کر لیا توحید کی طرف۔ اور ایک مسلمان نے توبہ کر لی، کیا معنی بنے گا؟ اس نے گناہوں سے رجوع کر لیا نیکیوں کی طرف۔ جی، اب اللہ بھی توبہ کرتا ہے، تواب، بہت زیادہ توبہ کرنے والا۔ ہم اس کو سمجھانے کے لیے کہہ لیتے ہیں قبول کرنے والا۔ تو لفظی معنی توبہ کا ہے رجوع فرمانے والا، یعنی اپنے غضب سے رجوع فرما کر رحمت کی طرف توجہ فرمانے والا۔ اس کا غضب رک جاتا ہے، اس کی رحمت برسنے لگتی ہے، اس کی ناراضگی ختم ہو جاتی ہے، اور اس کی رضا کا ماحول بن جاتا ہے۔ خدا کا توبہ کرنا، اپنے غضب سے رحمت کی طرف آنا، اور بندے کا توبہ کرنا کفر سے ایمان کی طرف آنا، یا گناہ سے
رجوع کر کے نیکیوں کی طرف آ جانا، اس کو کہتے ہیں توبہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم میں سورہ التحریم کا دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے 29واں پارہ، اور سورہ التوبہ شریف کا دوسرا رکوع یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ سبحان اللہ۔ ایمان والو، تمہیں پتے کی بات بتا دیتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرو، لیکن رجوع ایسا کرو کہ جس طرح کمان سے تیر نکل جاتا ہے اور پھر واپس بولو واپس نہیں آتا، تو گناہ کی دنیا سے ایسے نکل جاؤ کہ پھر دوبارہ گناہ کی طرف میلان جو ہے وہ ممکن نہ رہے۔ توبہ نصوحہ کیا ہے؟ کہ گناہ کی طرف میلان، دھیان، توجہ، تمہارے پاس گناہ کرنے کا وقت نہ رہے، گناہ کرنے کا تو تصور باقی نہ رہے، یہ کہتے ہیں توبۃ نصوحا۔ اب آدم علیہ السلام نے کیا کھایا؟ جنت کا کوئی پھل تھا، وہ کیا تھا؟ اس پر صفحے ہیں، صفوں پر صفحے ہیں تفسیروں میں۔ تو گندم دانہ مشہور ہے کہ گندم دانہ کھایا، گندم دانہ کھا لیا نا، زمین پر آ گئے نا، 300 سال تک ہوا نا، توبہ قبول ہو گئی۔ اب خلاف ادب یا خلاف مستحب کرنے پر توبہ کی ہے، اب آدم گندم نہیں کھائیں گے۔ گندم دانے سے مراد ہے کہ منہیات شرعیہ۔ گندم دانہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم گندم کاشت کرنا چھوڑ دیں کہ یہ تو کھائیں تو گنہگار ہو جاتے ہیں۔ گندم دانہ یہ اشارہ ہے اس طرف کہ جس طرف سے خدا تعالی ہمیں منع کر دے، وہ کھانے کی چیز ہو، وہ پینے کی چیز ہو، وہ استعمال کی چیز ہو، وہ دولت ہو، وہ شہرت ہو، وہ عزت ہو، وہ عہدہ ہو، وہ کوئی بلا ہو، جس سے خدا کی رضا حاصل نہ ہو، وہ فضول ہے۔ یہ سمجھایا گیا ہے قصہ آدم میں، یہ جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا مطلوب نہ ہو، مقصود نہ ہو۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں بندہ مومن کا کمال ایمان بتاؤں کیا ہے؟ یعنی کمال قسم کا ایمان ترک و مالا یعنی ہے، جس چیز کا کوئی مطلب مفہوم نہ ہو اس کو ترک کر دینا، یہ کمال ایمان کی علامت ہے۔ ایک دن مجھے یاد ہے کہ میں حضور ابا جی کے پاس بیٹھا تھا رحمۃ اللہ علیہ، تو میں نے جو بچے اس طرح کرتے نا، گٹکارے اس طرح نکالنا شروع کر دیتے، تو آپ نے فرمایا بیٹا یہ گناہ ہوتا ہے۔ تو میں پیاری باتیں بھی کر لیتا تھا، ابا جی اس پر آپ نہ کوئی حدیث پاک پڑھے کہ کیسے گناہ ہے جی، علمی شغل تھا نا، تو میں ایسی باتیں کر لیتا تھا، جسارت کر لیتا تھا۔ تو حضور آپ نے جو فرمایا یہ گناہ ہوتا ہے، یہ گٹکارے کرنا، ایسے ایسے بچے کرتے رہتے ہیں، ٹک 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 انگلیوں کے گٹکارے نکال، تو ابا جی نے فرمایا بیٹا یہ گناہ ہوتا ہے ایسا نہیں۔ تو میں نے نا مسکراتے، ابا جی اس پر آپ کو حدیث پاک پڑھے کہ کیسے یہ گناہ ہے، تو آپ نے یہ حدیث پاک پڑھی کہ ترک مالا یعنی ہے۔ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندے کا کمال ایمان یہ ہے کہ جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، جو لا یعنی چیز ہو، بے معنی چیز ہو، بےہودہ چیز ہو، جس کا کوئی مقصد نہ ہو، جس کا کوئی مطلب نہ ہو، جس کا ایمان، جان جی آخرت میں کوئی فائدہ نہ ہو، اس کو ترک کر دینا یہ کمال ایمان کی نشانی ہے۔ تو بیٹا نوری مجھے یہ بتاؤ کہ اس میں کتنے درجات بلند ہو رہے ہیں، تمہیں کتنا اللہ کا قرب نصیب ہو رہا ہے، یہ ٹک ٹک جو کر رہے ہو۔ میں نے کہا ابا جی بالکل نہیں ہو رہا۔ تو فرمایا یہ فضول ہے، جو تمہارا کام، پیسہ، وقت، عمل، امر، کوئی تمہاری تحریک جو اللہ کے قریب تمہیں نہ کرے وہ ترک کر دو، کیونکہ وہ بے معنی ہے، وہ بےہودہ ہے، وہ لا جانی ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں کہ تم اس پر مال خرچ کرو، اپنا دھیان خرچ کرو، اپنا وقت خرچ کرو، اپنی توجہ کرو۔ جی یہ چیزیں ہم کتنی کرتے جا رہے ہیں جی، ہماری زندگی گچھی پڑی ہے ایسے معاملات سے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں سگریٹ پیتا ہوں، بزرگ پوچھیں بیٹا بتاؤ اس کا فائدہ کیا ہے، چپ،
چپ، وہاں بیٹھے ہیں جناب، یہاں بیٹھنے کا کیا فائدہ ہے؟ چپ بھائی، تمہارا عمل ریکارڈ ہو رہا ہے، تمہاری ہر بات ریکارڈ ہو رہی ہے۔ جب یہ ٹیپ ریکارڈیں نہیں تھیں تو لوگ سوچتے تھے کہ یار ریکارڈ ہو رہی ہیں، ریکارڈ کس طرح ہو سکتی ہے، ایک آواز کس طرح کیچ ہو سکتی ہے؟ ہو گئی۔ خدا تعالیٰ نے اہل زمانہ کو دکھا دیا کہ تم نے مادی طاقت پہ ایسا کر لیا، میں اپنی کامل قدرت کے ساتھ ایسا کر رہا ہوں۔ اللہ جی، اب اس ویڈیو میں تحریر بھی آ جاتی ہے، تو یہ تحریریں ہیں کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، اور قیامت کے دن کہا جائے گا اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ حساب وہ کرے جس کو حساب کا پتہ نہ ہو۔ ہمیں تو حساب کا پتہ ہے کہ تو کتنے پانی میں ہے، کتنا تیرا کفر ہے، کتنا تیرا ایمان ہے، کتنی تیرا شر ہے، کس قدر تیرے میں خیر ہے، کتنا تو نے عمل کمایا، کتنا گوایا، کتنا کمایا، یہ سب کچھ ہمیں پتہ ہے۔ ہم نے کیا حساب کرنا ہے؟ اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ اپنی کتاب خود پڑھ لے، یہ کتاب خود تیرا حساب کرے گی۔ کتاب یعنی مکتوب، یہ لکھا ہوا ہے۔ اب کہیں جی یہ لکھا کس طرح ہوا ہے؟ ہوا میں لکھا ہوا ہے؟ یہ دیکھو لکھا ہوتا ہے، اس میں تحریر بھی لکھی ہوتی ہے، تصویر بھی ہوتی ہے، آواز بھی ہوتی ہے، حرکت بھی ہوتی ہے۔ تو ہماری ہر حرکت، ہمارا ہر لحظہ، ہمارا ہر عمل، ہماری گفتگو کا ہر جملہ یہ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ قطعی السجل للکتب، یہ کتابیں تیار ہو رہی ہیں حضرات ذی وقار۔ تو پھر ہر اس عمل کو، کام کو، معاملے کو چھوڑ دیجئے، خدا کے واسطے زندگی بہت کم ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے مجھے زمانے کی۔ کون کہہ رہا ہے؟ جس نے خدا نے زمانہ بنایا، وہ خدا فرما رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ان الانسان لفی خسر۔ تو اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا۔ اب توبہ کے بارے جو آپ تنہائی میں استغفر اللہ، جو گناہ آپ سے تنہائی میں ہو جائے، ارتکاب کر بیٹھو، اس کی تنہائی میں توبہ کرو۔ جو گناہ سرن پوشیدہ انداز میں ہو جائے، اس کی پوشیدہ توبہ کرو، اور جو گناہ اعلانیہ ہو جائے اس کی توبہ اعلانیہ کرو، تاکہ علاقے بھر کو، گاؤں بھر کو، آبادی بھر کو تمہاری توبہ کا علم ہو جائے کہ اس نے توبہ کر لی۔ جی، جو بدنی گناہ ہے اس کی بدنی توبہ ہے، جو مالی گناہ ہے اس کی مالی توبہ ہے۔ اس میں بڑی تفصیلات ہیں، یہ تو 5-7 دن اس کو بات کریں تو پھر یہ ختم ہو سکتی ہے شاید۔ اگر کسی کا کچھ کھا لیا ہے، کسی کا مال ہڑپ کر لیا میں نے، اب میں آدھی رات کو آ جاؤں مسجد میں گڑ گڑا کر وضو کر کے میں سجدے پہ سجدہ پائی جان، اس طرح توبہ قبول نہیں ہوتی۔ جس کا حق کھایا ہے اس کو خود جا کر اس کا حق لوٹاؤ بھی، اس سے معافی بھی مانگو کہ تمہاری اس زیادتی اور ظلم کی وجہ سے جو وہ پریشان ہوا، جو اس کے مسائل الجھے، جو وہ منتشر ہوا، اس کا دماغ خراب ہوا اور اس کے جذبات بکھرے، اور تیرے بارے اس کے غلط جذبات اس کے دل میں پیدا ہوئے، اور اس نے پتہ نہیں کیا کیا کہا تیرے بارے، کیا کیا سوچا تیرے بارے، ٹھنڈی سانسیں بھری، اس سے معافی بھی مانگ، اس کا مال بھی واپس کر، پھر اپنے رب سے ملاقات کر، پھر مسجد میں آنے کے تو اہل ہے۔ ساری دنیا کا مال ہڑپ کر کے اتنی تھیلی لے آیا خلیفہ، کس کے پاس؟ سلطان الاولیاء حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی، شہنشاہ بغداد المعروف 11ویں والا پیر۔ 11ویں کرو بھی، کرواؤ بھی، کھلاؤ بھی، کھاؤ بھی، لیکن ان کی سیرت بھی تو پڑھو۔ وہ بابا تھا کون؟ خلیفہ اس طرح پیش کر رہے ہیں اور آپ کبھی تھیلی کی طرف دیکھ رہے ہیں؟
کبھی غضبناک نگاہ سے اس کی آنکھوں کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ حضور قبول فرمائیے، میں نیاز قبول آپ نے پھر تھیلی کو دیکھا اور اس کی طرف فرمایا مجھے اگر شریعت کا حیا نہ ہو، شریعت کی اگر اجازت ہو مجھے، تو میں اس تھیلی کو پکڑ کے اس طرح دباؤں، بھینچوں اس کو ایسے، اور اس سے خون نکلنا شروع ہو جائے جو تم نے لوگوں کا خون نچوڑا ہے۔ مال میں خون کیسا؟ بھائی مال میں خون پسینہ شامل کیا جاتا ہے، تم کسب میں تو مال کمایا جاتا ہے، وہ خون پسینہ لوگوں کی کمائی جی کھاتے ہو ظلمن، اس سے یہ خون نکلے اور وہ خون اتنا زیادہ ہو کہ بہتا ہوا تیرے محل کے ساتھ جا ٹکرائے، لیکن شریعت اس کو منع کرتی ہے، کو حیا کر، شرم کر، یہ ساری دولت ان کو واپس کر جن کی ہے۔ میرے حضور آتا ہے حرام مال لے کر، جی حدیث پاک میں نے سنائی ہے کسی پیچھے عنوان میں کہ اللہ تعالیٰ حرام مال کو قبول نہیں کرتا، نہ اس سے نماز قبول ہوتی ہے۔ حرام مال سے نماز کیسے؟ نماز پہ تو مال خرچ نہیں ہوتا، قبلہ ہوتا ہے جس صابن سے آپ نہا کے آئے ہیں، جو کپڑے آپ پہن کے آئے ہیں حلال کے ہیں، جو تم کھانا کھا کے آئے ہو نماز پڑھنے کے لیے حلال کا ہے۔ اللہ توبہ قبول نہیں کرتا اللہ تعالیٰ حرام مال کو۔ حج کر رہے ہو حاجی صاحب، عمرہ کر کے آئے ہو، وہ تو سمندر پار بھی نہیں پہنچا جی، وہ تو ادھر ہی رہ گیا ہے۔ قربانی کا بکرا بڑا 2-3 لاکھ کا خرید کے لائے ہو، اور بچے وہ گھمائے پھرتے ہیں سارے علاقے میں، اور چودھری صاحب کا بکرا، خان صاحب کا بکرا، خاکوانی صاحب نے یہ بکرا کیا ہے، یہ لغاری صاحب کا بکرا ہے، کیا ہے یہ؟ مال حرام ہے، اس کی قبولیت نہیں ہے۔ زکوٰۃ دیتے ہو، زکوٰۃ دے رہا ہوں، بھئی کس مال سے زکوٰۃ دے رہے ہو؟ زکوٰۃ دینا اچھا کام ہے، لیکن حرام مال سے زکوٰۃ دے رہے ہو، حرام مال اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہے ہو حرام مال سے، یہ مسجد بنوا رہے ہو حرام مال سے، اور تم نے کیا کرنا ہے؟ مجھ سے کو پوچھے، علماء سے کو پوچھے دین کے رکن کتنے، علماء کیا کہیں گے؟ 5۔ دین کے رکن 5 ہیں، اور یہی مسئلہ اللہ کے فقیر سے پوچھا گیا، حضرت بابا صاحب مسعود گنج شکر فرید الدین سے یہ مسئلہ، سرکار بابا جی حضور فرمائے دین کے رکن کتنے ہیں؟ فرمایا 6 ہیں۔ حضور علماء کہتے ہیں 5 ہیں، آپ فرماتے ہیں 6 ہیں۔ فرمایا رزق حلال بھی اسلام کے ارکان سے ایک رکن ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور جب بندہ توبہ کی طرف مائل ہوتا ہے نا، تو فرشتے تماشا دیکھتے ہیں کہ اب اس کے گناہ اڑتے کس طرح ہیں۔ یہ توبہ کرے گا، سجدہ کرے گا توبہ کا، اور کہے گا سبحان ربی الاعلیٰ، اس کے پہاڑوں جتنے گناہ، جس طرح وہ قیامت قائم ہونے کا منظر بتایا گیا نا، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، جب قیامت آئے گی ایسے پہاڑ اڑیں گے جیسے روئی اڑتی جا رہی ہے۔ تو جب بندہ مومن توبہ کرتا ہے، توبۃ نصوحا، سچے دل سے بارگاہ الہی میں جھک جایا کرتا ہے، تو فرشتے تماشا دیکھتے ہیں کہ اس کے گناہوں کے پہاڑ اس طرح اڑے جا رہے ہوتے ہیں، وہ اس کا وجود پاک ہو جاتا ہے، اس کا روح نور علی نور ہو جاتا ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولنا محمد وآلہ وصحبہ۔